أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد كانت الأوائل من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين لصفاء عقائدهم ببركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وقرب العهد بزمانه ولقلة الوقائع والاختلافات وتمكنهم من المراجعة إلى الثقات ومستغنين عن تدوين العلمين وترتيبهما أبوابا وفصولا وتقرير مقاصدهما فروعا وأصولا إلى أن حدثت الفتن بين المسلمين والبغي على أئمة الدين وظهر اختلاف الآراء والميل إلى البدع والأهواء وكثرت الفتاوى والواقعات والرجوع إلى العلماء في المهمات فاشتغلوا بالنظر والاستدلال والاجتهاد والاستنباط والتمهيد القواعد والأصول والترتيب بالأبواب والفصول وتقسير المسائل بأدلتها وإيراد الشبه بأجوبتها وتعيين الأوضاع والاصطلاحات وتبيين المذاهب والاختلافات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ شارح تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ علم کلام کی تدوین کی وجہ بیان کرتے ہیں. اعتراض وارد ہوتا ہے کہ علم کلام تو نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھا، اس لیے صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں تھا، اعظم تابعین کے زمانے میں بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، علماء تابعین کے زمانے میں بھی نہیں تھا، اور بعد میں جب اس کو وضع کیا گیا تو پھر علم کلام جو ہے وہ بدعت ہوا. ٹھیک ہے، تو اس کی طرف مشغول ہونا یہ کیسا ہوگا؟ کل بدعت دلالہ وکل دلالۃ فی النار. ٹھیک ہے، تو جب وہ یہ پتہ چلا کہ یہ بعد میں اس کو جمع کیا گیا، تدوین کیا گیا، تو پھر اس پر عمل پیرا ہونا ضروری نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ علماء تابعین سے اور علماء امت سے علم کلام کی مذمت جو مروی ہے وہ کیوں مروی ہے؟ ٹھیک ہے، علماء امت سے جو علم کلام کی مذمت مروی ہے وہ کیوں مروی ہے، اس کا بھی جواب ہوگا. جیسے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک معروف واقعہ ہے کہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں پہنچے تو قاضی ابو یوسف کے ہاں دو شخص علم کلام میں مناظرہ کر رہے تھے کسی موضوع پہ. تو قاضی صاحب نے کو آواز دی، ہارون رشید نے بلا بھیجا اور کہا کہ آپ ان دونوں کے درمیان منصفی کا کردار ادا کریں، فیصلہ کریں. قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں لا یعنی باتوں میں اپنا وقت صرف نہیں کرتا، میں لا یعنی کاموں میں مشغول نہیں ہوتا. یہ تھی وہ عملی اور کامل تصویر جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مومن لا یعنی کام نہیں کرتا، مومن لا یعنی کام نہیں کرتا. تو ہارون رشید اس سے بڑا خوش ہوا اور اس نے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو 1000 درہم دیے جانے کا اعلان کیا اور کہا کہ رجسٹر میں لکھو کہ یہ 1000 درہم جو دیے ہیں اس لیے دیے قاضی ابو یوسف لا یعنی کام نہیں کرتا، ان کو لا یعنی کام سے بچنے پہ 1000 درہم دیے. تو یہ جو مذمت مروی تھی علماء امت سے علم کلام کی، اس کا جواب جو ہے وہ اس مقام پہ دیں گے. اچھا، فرماتے ہیں وَقَدْ كَانَتِ الْأَوَائِلُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ رِضْوَانَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ لِصَفَاءِ عَقَائِدِهِمْ بِبَرَكَةِ صُحْبَةِ النَّبِيِّ وَقُرْبِ الْعَهْدِ بِزَمَانِهِ. علامہ پرہاروی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا كَانَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يُنْكِرُ عِلْمَ الْكَلَامِ، جب بعض علماء نے علم کلام کا انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بدعت ہے کیونکہ یہ اسلاف صالحین کے زمانے کے بعد مدون ہوا، اور حدیث میں ہے کل بدعت دلالہ، جس کو امام مسلم نے روایت کیا. تو علامہ تفتازانی چونکہ کتاب لکھ رہے ہیں اور یہ ماتن پر بھی اعتراض تھا، اور شارح کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ماتن پر اعتراض وارد ہو تو اس کو دور کرے، رفع کرے. تو علامہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں وَقَدْ كَانَتِ الْأَوَائِلُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، کہا کہ من بیانیہ ہے اور صحابہ صاحب کی جمع ہے ہر وہ مومن جس نے سید عالم کی صحبت اختیار کی اگرچہ ایک ساعت ہی، اور ایمان پر ہی انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا. اور تابع کون ہے؟ جنہوں نے صحابی کی صحبت اختیار کی اور ان کے شرف میں حدیث مروی ہے
کہ نہیں چھوئے گی آگ اس مسلمان کو رعانی او رعا من رعانی، رواہ ضیاء مقدسی، ضیاء مقدسی رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اچھا، صحابی کی وضاحت کر دی اور تابعی کی وضاحت کر دی۔ لصفائی اقاعدہم، لصفائی اقاعدہم یہ متعلق ہے مستغنین جو آگے آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ببرکت صحبت النبی و قرب العہد، یعنی ان کا زمانہ قریب تھا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، اور عطف ہے اس کا آگے جو ہے برکت پر، عطف ہے برکت پر، بیان حال کے لیے کس کا حال؟ تابعین کا، لف نشر مرتب کے طریقے پر، یہ جو کہا نا جو اوپر برکت صحبت نبوی اور زمانہ قریب ہونا، صحبت نبوی کی برکت صحابہ کو حاصل تھی، زمانے کا قریب ہونا یہ تابعین کو حاصل تھا۔ اوپر فرمایا تھا اوائل من الصحابہ و تابعین، تو لفظ نشر مرتب کے طریقے پر دونوں کے احوال کو بیان کر دیجیے۔ آگے فرماتے ہیں اس لیے اس کا صلہ با سے لائے، بس یہ وارد نہیں ہوگا کہ اس کا صلہ جو ہے وہ من کے ساتھ آتا ہے۔ اعتراض لازم آ گیا نا کہ قرب جو ہے اس کا صلہ آتا ہے من کے ساتھ، من کے ساتھ آتا ہے، لیکن اس مقام پہ کہا کہ وقرب العہدی بزمانہ، ٹھیک ہے، وقرب العہدی بزمانہ، تو با کے ذریعے اس کا صلہ کیوں لائے؟ قرب کا صلہ با کے ذریعے کیوں لایا؟ کیوں لائے؟ تو کہا کہ اس لیے کہ یہاں پر جو قرب ہے وہ اتصال کے معنی کو متضمن، اتصال کے معنی کو متضمن، اس متضمن معنی کی رعایت کرتے ہوئے با کے ساتھ اس کا صلہ لائے۔ اب متضمن کیا ہوتا ہے؟ تضمین بلاغت کی اصطلاح ہے کہ جس میں ایک فعل ذکر کر کے دوسرے فعل کا صلہ لے آتے ہیں تاکہ دوسرے فعل کے معنی کی رعایت اس میں شامل ہو جائے، سمجھ آگے؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر جو قرب ہے وہ معنی اتصال کو متضمن ہے، اس لیے اس کا صلہ با سے لائے۔ یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا کہ قرب کا صلہ من سے آتا ہے نہ کہ با سے، یہ وہ وجہ ہے جو ان کو مستغنی کرتی تھی علم کلام کی تدوین سے۔ پھر انہوں نے ذکر کی، یعنی شارح تفتزانی نے علم فقہ کی تدوین سے استغنا کی وجہ ذکر کی اپنے اس قول سے، وَلِقِلَّةِ الْوَقَائِعِ، اور واقعات کے قلیل ہونے کی وجہ سے، واقعات کے قلیل ہونے، یہ عطف ہے صفا پر، صفا پر عطف ہے۔ والوقائع الامور المحوجہ، امور محوجہ جو حاجت مند کر دیں، کس طرف؟ سوال کی طرف، عن العلماء، علماء سے، یعنی سادے لوگ تھے، معاملات بہت زیادہ نہیں تھے، اور وہ قناعت بڑے کرتے تھے دنیا کے کم سے کم مال پر، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے دنیا کے کم سے کم مال پر قناعت کر لیتے تھے، زیادہ کی حرص نہیں تھی، تو معاملات کم درپیش ہوتے تھے، اس لیے سوالات بھی کم ہوتے تھے، پس وہ معاملات کثیرہ میں مشغول نہ ہوئے حتیٰ کہ سوال بکثرت ہوتے ہیں، یعنی سوال کثیر ہے، معاملات قلیل تھے، ان سے متعلق سوال بھی قلیل تھے۔ اور اختلافات فی المسائل، اس لیے کہ وہ جانتے تھے جو حق ہے، خصومات کا عطف اختلافات پہ ہے، یہ جو اوپر فرمایا نا کہ وَلِقِلَّةِ الْوَقَائِعِ وَالْاِخْتِلَافَاتِ وَالْخُصُومَاتِ، اس کو یوں کر لیں، ٹھیک ہے، تو اختلافات بھی کم تھے اور لڑائیاں جھگڑے کم تھے، خصومات، ٹھیک ہے۔ اچھا، وَتَمَكُّنِهِم مِّنَ الْمُرَاجَعَةِ إِلَى الثِّقَاتِ، اور وہ اس پر قادر تھے کہ وہ ثقات کی طرف رجوع کرتے، تمکن قدرت سے ہے، اس کا صلہ من سے لائے، اور کہا گیا ہے کہ من بمعنی الہ ہے، ٹھیک ہے جی، من بمعنی الہ ہے، اور یہاں پر متمکن تھے کس بات پر؟ قادر تھے ثقات کی طرف رجوع کرنے پر، ٹھیک ہے جی، قادر تھے ثقات کی طرف رجوع کرنے پر، تو کہا ثقات، ثقت ان کی جمع ہے، اور ثقہ کہتے ہیں جس پر اعتماد کیا جا سکے، اس کی اصل مصدر ہے، مصدر بمعنی اعتماد ہے۔ اچھا، صغار صحابہ رجوع کرتے کبار کی طرف، اور تابعین جو تھے وہ رجوع کرتے صحابہ کی طرف، ٹھیک ہے، تابعین جنہوں نے اپنے دور میں صحابہ کو پایا ان سے، اور وہ سیکھے ہوئے تھے اکابرین صحابہ سے اور اکابرین نبی پاک سے۔ مستغنین، یہ خبر ہے کانت کی، یعنی کس سے مستغنی تھے؟ تدوین علمین، یعنی دونوں علموں کی تدوین سے، یعنی چاہے وہ علم اعتقادی تھا یا علم عملی تھا، تو کہا کہ تدوین جمع ہے، اور علمان علم اعتقادی اور علم عملی ہے، اور ان کی ترتیب سے ابواباً و فصولاً، یہ ابواب اور فصول منصوب کیوں ہیں؟ کہتے ہیں یہاں یہ حال ہے یا یہ مفعول ثانی ہے، کیونکہ ترتیب جو ہے وہ متضمن ہے معنی جعل کو، ترتیب کو جعلہ کے معنی سے تضمین کر کے، تو ہما اس کا مفعول اول آ گیا، ابواباً اور فصولاً اس کا مفعول ثانی۔
اب کہتے ہیں وہ تقریری مقاصدہما، مقاصد سے مراد کیا ہے؟ مسائل. فروعاً و اصولاً الی ان حدثت الفتن بین المسلمین، یہاں تک کہ پیدا ہو گئے فتنے مسلمانوں میں. کون سے فتنے پیدا ہو گئے؟ یہ متعلق ہے استغنا کے ساتھ، اور یہ نہایت ہے، الا جو ہے وہ انتہائی غایت کے لیے ہے، اور فتن کسرہ کے ساتھ ہے، یہ فتنتن کی جمع. یہاں پر معتزلہ کا، روافض کا اور جبریہ کا فتنہ مراد. والبغی، ظلم کو کہتے ہیں آئمہ دین پر. آئمہ دین پر جب ظلم عام ہو گیا، فتنے عام ہو گئے، آئمہ دین کے خلاف بغاوت ہو گئی. یعنی کیسے؟ اس لیے کہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں، پھر خلفائے عباسیہ کے زمانے میں جو قتل و ضرب، یعنی قتل کرنا یا مارنا علماء کو، یہ رائج ہوا تاکہ وہ اعتراف کر لیں کس چیز کا قرآن مخلوق ہے. اور جائز ہے کہ مراد یہاں پر فتن اور بغاوت سے لوگوں کا نکلنا مراد لیا جائے، خروج مراد لیا جائے جناب عثمان پر، اور پھر مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے خلاف. ان دونوں پاک ہستیوں کے خلاف لوگوں کے خروج کو مراد لینا بھی جائز ہے. لیکن پھر یہاں پہ ایک اعتراض لازم آتا ہے کہ جب بغاوت اس وقت پائی گئی تو پھر علم کلام کی تدوین اتنی لیٹ کیوں ہوئی؟ 200 سال تک آپ نے انتظار کیا، یا 150 سال تک آپ نے انتظار کیا علم کلام کی تدوین کا. تو اتنی لیٹ کیوں ہوئی؟ حالانکہ اتنے بڑے لوگوں سے، صحابہ کرام سے یا تابعین عظام سے، یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا، ان سے تو یہ توقع نہیں کہ کسی کام کی ضرورت ہو اور وہ اس کو مؤخر کر دیں. ٹھیک ہے جی، دین میں حاجت ہے کمر کی اور اس کو مؤخر کر دیں. مگر یہ کہ علامہ پرہاروی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مگر یہ کہا جائے گا کہ اس وقت ضرورت پیدا ہو گئی تھی، شدید بعد میں ہوئی. تو جس وقت شدت سے اس نے تقاضا کیا، اس وقت اس کو فوراً اور فی الفور مدون کر دیا گیا. کہا جائز ہے کہ مراد لیا جائے لوگوں کا خروج جناب عثمان اور مولا علی المرتضیٰ کے خلاف، لیکن تدوین واقع ہوئی ایک لمبے زمانے کے بعد، اور ان کا ترک کر دینا ایسی چیز کو جس کی دین میں ضرورت ہو، یہ ان کی شایان شان نہیں. مگر یہ کہ کہا جائے کہ مبدأ حاجت خروج تھا، لیکن حاجت شدیدہ بعد میں پیدا ہوئی، اور جس وقت پیدا ہوئی اور وہ کب پیدا ہوئی؟ جب اکابر صحابہ دنیا سے تشریف لے گئے، عظماء تابعین دنیا سے چلے گئے، اس وقت حاجت شدیدہ پیدا ہوئی، فتنے پیدا ہو گئے، تو لوگوں کو ضرورت پیش آئی کہ کلام کو مدون کر دیا جائے. وظاہر اختلاف الآراء، اختلاف آراء ظاہر ہوئے، یہاں تک کہ 72 فرقے پیدا ہو گئے. ٹھیک ہے، 72 فرقے پیدا ہوئے. آراء رائیون کی جمع ہے، تو بعد القلب، قلب کے بعد، یعنی رائیون آخری جو حمزہ تھا اس کو مقدم کر کے آراء بنا دیا. والمیل الی البدع، اور بدعتوں کی طرف میل، بکسر ففتح، پہلے کسرہ پھر فتح، یہ بدعت کی جمع ہے. وہو کل ما حدث فی الدین بعد زمن صحابہ بلا حجت شرعیت، بغیر حجت شرعیہ کے. اب اس کو تو حجت شرعیہ لائق ہو گئی علامہ تفتزانی کے بقول، بلکہ دین کے لیے ضروری ہو گیا یہ علم، اس کی تدوین کرنا. والاہوا، یہ جمع ہے ہوا کی، اور ہوا کس کو کہتے ہیں؟ وہ میل نفس ہے، الی ما تشتہی بلا تجوید شرعی، بغیر جواز شرع کے نفس کا کسی شے کی طرف مائل ہونا، اس کو کہتے ہیں ہوا، ہوائے نفسانی. اور یہ وجہ الحاجہ، وہذا وجہ الحاجت الی تدوین الکلام، یہی حاجت کی وجہ تھی علم کلام کو مدون کرنے کی. تو اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ دونوں علم کو کیوں مدون کیا گیا. فرمایا وکثرت الفتاوی، اور فتاوی بکثرت ہو گئے. جب علماء کے مسائل مختلف ہو گئے، لوگ علماء کے درمیان مسائل درپیش آنے شروع ہو گئے، اور لوگوں میں رجحان پیدا ہو گیا اس کی طرف گفتگو کرنے کا، اور پھر ہوائے نفسانی نے ہر کسی کو اپنے مقصود پہ اور اپنے مدلول پہ فتویٰ دینے پر ابھارا. اس سے نتیجہ کیا ہوا؟ فتوے جو ہیں وہ بکثرت ہو گئے، لوگوں کے معاملات کثیر ہو گئے، تو فتوے کثیر ہو گئے. یہ فتویٰ کی جمع ہے، اور وہ جواب ہے سائل کا علم کے متعلق. جب علمی سوال سے متعلق جواب طلب کیا جائے تو اس کو فتویٰ کہتے ہیں. اور واقعات بکثرت ہو گئے، اور رجوع لوگوں کا بکثرت ہو گیا علماء کی طرف فی المہماتی، بڑے بڑے مسائل میں. فاشتغلوا، یہ جزا ہے شرط محذوف کی، بن نظری، نظر و فکر کرنے میں. اب نظر کی تعریف کرتے ہیں. نظر کیا ہے؟ کہ وہ فکر ہے الذی یطلب بہ علم، جس سے علم طلب کیا جاتا ہے، یا غلبہ ظن طلب کیا جاتا ہے. ایک علم نظر و فکر کی تعریف آپ پڑھتے ہیں یہ منطق کی کتابوں میں، ایک علم کلام میں یہ، جیسا کہ اس کی تعریف کی قاضی باقلانی نے. تو ان دو تعریفوں نے علماء کلام نے اپنی نظر و فکر کی تعریف الگ کی. مناطقہ کے ہاں نظر و فکر کی تعریف جو ہے وہ نارملی آپ عموماً کتابوں میں پڑھ چکے ہیں. والاستدلالی، اور استدلال کی طرف. اور استدلال کس کو کہتے ہیں؟ کہ دلیل قائم کرنا مدعا پر. جب مدعا پر دلیل قائم کی جاتی ہے اس فعل کو استدلال کہتے ہیں، دلیل طلب کرنا. اور اجتہاد، اجتہاد کیا ہے؟
کوشش کرنا یعنی طاقت کو صرف کرنا حکم شرعی کی طلب میں. اجتہاد کا لغوی معنی کوشش کرنا، محنت کرنا. تو اصطلاحی معنی کہ حکم شرعی کے طلب میں اپنی طاقت صرف کرنا. اور اس کی پھر شرائط ہیں کچھ اجتہاد کی جو کہ کتب اصول فقہ میں مروی ہے. والاستنباط، اور استنباط میں، استنباط کس کو کہتے ہیں؟ استنباط کہتے ہیں کہ احکام خفیہ کا استخراج کرنا آیات و احادیث سے. ٹھیک ہے، ایسے احکام جو آیات و احادیث میں مخفی ہیں ان کا استخراج کرنا اس کو استنباط کہتے ہیں. وتمہید القواعد والاصول، اور قواعد و اصول کی تنبیہ کے درپے ہوئے. کیا تمہید کس کو کہتے ہیں؟ تنبیہ کہتے ہیں غستردن. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا عطف ہے عام کا خاص پر. تو کہا گیا کہ وہ یہ عطف تفسیری ہے. اب عام کا عطف خاص پر یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے خاص ذکر کیا جائے پھر عام ذکر کیا جائے، کیونکہ اگر عام پہلے ذکر کر دیا جائے تو پھر خاص جو ہے وہ اس کا ذکر لغو ہو جاتا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ عطف تفسیری ہے. اب عطف تفسیری ہونے کی بنا پر کہتے ہیں یہ ہی مناسب ہے کیونکہ شارح تفتازانی بکثرت عطف تفسیری کا استعمال کرتے ہیں اور یہ خطبوں میں مستحسن ہے. خطبوں میں مستحسن ہے. وترتیب الابواب والفصول وتکثیر المسائل بادلتها وایراد الشبہ. ٹھیک ہے، کیا ہوا کہ ترتیب ابواب اور فصول کے درپے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ اور مسائل کو ان کے دلائل کے ساتھ بکثرت بیان کرنے کے درپے ہوئے. وایراد الشبہ باجوباتها وایراد الشبہ. اب شبہ کی وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں دونوں ضمہ کے ساتھ ہیں، یہ شبہ کی جمع ہے. اور شبہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو مخالف حق کے مقابلے میں وارد کرے. حق کے مقابلہ میں اگر کوئی اعتراض لاحق ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شبہ. اچھا، سمیہ بہا لانہا توجب اشتباہ الحق بالباطل. اس کو شبہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ حق کو باطل کے مشابہ کر دیتا ہے، اس کا وہم پیدا کرتا ہے. باجوباتہا، اس کے جوابوں کے ساتھ. شبہات کو ان کے جوابوں کے ساتھ لکھنا شروع کیا اور اوضاع متعین کی اور اصطلاحات مقرر کی. یہ عطف ہے، عطف تفسیر ہے اوضاع کے لیے، یعنی اصطلاحات کا اوضاع پر. ٹھیک ہے. اچھا، اراد وضع الالفاظ للمعانی الشرعیہ. تو اوضاع سے مراد جو ہیں الفاظ ہیں اور اصطلاحات سے مراد کیا ہیں؟ معانی شرعیہ، جیسا کہ نص، ظاہر، مجمل، مفسر، علت، نقض اور معارضہ وغیرہ. سمجھ آ گئی؟ اچھا. وتبیین المذاہب والاختلافات، اور تبیین مذاہب اور اختلافات کے درپے ہوئے. وسموا ما یفید، یہاں سے انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ اب فقہ کی تفصیلی بات شروع ہوگی اور مجتہد کے احکامات بیان ہونے ہیں. تو یہاں سے انشاءاللہ کل سے سبق پڑھیں گے.